پنڈی بھٹیاں کے علاقے سکھیکی میں افسوسناک حادثہ، اکیڈمی کی چھت گر جانے سے 5 بچوں سمیت 7 افراد جاں بحق، ملبے تلے دب کر 2 بچے زخمی، اسپتال منتقل، مرنے والوں میں ماں اور بیٹا شامل۔ بلوچستان میں جعفر ایکسپریس پر حملے کا ماسٹر مائنڈ افغانستان میں پراسرار طور پر ہلاک، فتنۃ الہندوستان کا دہشت گرد گل رحمان عرف استاد مرید صوبہ ہلمند میں 17 ستمبر کو مارا گیا۔ دہشت گرد گل رحمان مجید بریگیڈ کا ٹرینر اور آپریشنل کمانڈر تھا۔ اور ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے میں پاک بھارت ٹاکرا کل ہوگا، پاکستانی کپتان سلمان علی آغا کی پری میچ کانفرنس منسوخ، ایک بار پھر متنازع ریفری اینڈی پائیکرافٹ میچ سپروائز کریں گے، بھارتی کپتان سوریا کمار یادو کی ہینڈ شیک معاملے پر آئیں بائیں شائیں۔ سوشل میڈیا پر دولت کی نمائش کرنے والوں کو پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا، شاہانہ لائف سٹائل کی تشہیر کرنے والوں کے گرد شکنجہ سخت، ایف بی آر کے ریڈار پر 1 لاکھ افراد کا ڈیٹا جمع، حکام کے مطابق بڑے بڑے بنگلوں، چمچماتی گاڑیوں اور زیورات کی نمائش پر ٹیکس دینا ہوگا، مجموعی گوشواروں میں سے 80% کا آڈٹ کیا جائے گا، سالانہ آمدن کا اضافہ ظاہر نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ کوٹری بیراج میں پانی کی سطح بڑھنے لگی، درمیانے درجے کا سیلاب، بہاؤ 3,51,000 کیوسک پر پہنچ گیا، آئندہ 2 روز میں بڑا ریلا گزرنے کا امکان، گڈو اور سکھر بیراج پر پانی کا زور ٹوٹنے لگا، جام شوروں کے قریب کچے کے مزید علاقے زیر آب، فصلیں تباہ، میہڑ کے کچے کے مزید 10 دیہات ڈوب گئے، بڑی تعداد میں لوگوں کی اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی، متاثرین بچاؤ بند پر کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر علی پور کے 19 دیہات میں ٹینٹ سٹی قائم، متاثرین کے لیے اشیاء ضروریہ کی ترسیل۔ موٹر وے M5 سیلاب کی وجہ سے بند، ترجمان کے مطابق ٹریفک کو متبادل راستوں سے گزارا جا رہا ہے، شہری شاہ شمس انٹرچینج سے قومی شاہراہ کی طرف جا سکتے ہیں، اس شریف انٹرچینج سے دوبارہ موٹر وے M5 پر سفر ہو سکتا ہے۔ امریکہ میں ہنرمند افراد کا داخلہ مزید مشکل، ویزے کا حصول کڑا امتحان، اسکلڈ ورکرز کو امریکہ بلانے کے لیے $1 لاکھ فیس مقرر، رقم کی ادائیگی نوکری آفر کرنے والی کمپنیاں کریں گی، امریکی صدر نے گولڈ کارڈ ویزا روٹ ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ دھڑکنیں تیز، ایشیا کپ میں پھر سب سے بڑا میچ، سپر 4 مرحلے میں پاک بھارت کرکٹ کی جنگ کا میدان لگنے کو تیار، گروپ میچ میں ہاتھ نہ ملانے والی ٹیمیں کل 2 ہاتھ کریں گی، فائنل تک رسائی کے لیے جیت اہم، قومی ٹیم کی بھرپور مشقیں، آج تیاریوں کو فائنل کیا جائے گا، ٹیم میٹنگ میں بیٹرز کا پچھلے میچ میں ناکامی کا اعتراف، بالرز نے بھی بیٹرز کے لیے کنڈیشنز کو مشکل قرار دیا، کھلاڑیوں کی سپر 4 میں اچھی کارکردگی کی یقین دہانی، کوچ مائک ہیسن کا ٹیم پر اعتماد کا اظہار۔ امید ہے کہ اپنی ٹیم جیتے گی اور بس بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے کیونکہ انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہی تو ایکسائٹمنٹ والا ہے۔ آئی لو کرکٹ اور میں پاکستان ٹیم کے لیے فل سپورٹ دے رہی ہوں۔ آپ کے اندر ایک وہ جذبہ سا آ جاتا ہے کہ آپ کی کنٹری ہے وہ جیتے گی تو آپ کو خوشی ہوتی ہے۔ ماضی کی شکست بھول جاؤ، سپر 4 میں جیت کر دکھاؤ، پاک بھارت ٹاکرا، گرین شرٹس کے لیے پورا پاکستان دعا گو، گراؤنڈ میں صرف کرکٹ کی بات ہونی چاہیے، امید ہے کہ امپائرز بھارت کی طرف سے نہیں کھیلیں گے، پوری قوم پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہے، کرکٹ شائقین کا جوش اور جذبہ عروج پر۔ بھارتی ٹیم کی عقل ٹھکانے آ گئی، عمان کے خلاف میچ کے بعد پاکستانی امپائر فیصل آفریدی سے ہاتھ ملایا، بھارتی کپتان سوریا کمار یادو نے پاکستان سے تعلق رکھنے والے عمان کے کھلاڑی عامر کلیم سے مصافحہ کیا اور گلے بھی لگایا۔ وزیر اعظم جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے کل لندن سے امریکہ روانہ ہوں گے، شہباز شریف جنرل اسمبلی میں مسئلہ کشمیر، فلسطین، قطر پر حملے پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے، شہباز شریف کی غزہ پر خصوصی اجلاس میں شرکت بھی شیڈیول۔ پاک سعودی عرب دفاعی معاہدہ اہم سنگ میل، پاکستان ماضی کے مقابلے میں آج انتہائی بلند مقام پر کھڑا ہے، بہادر افواج نے مارکہ حق کی صورت میں بہترین کامیابی فراہم کی، وفاقی وزیر احسن اقبال سی پیک فیز 2 پر کام تیز کرنے کے لیے پرعزم، کہا 26 ستمبر کو بیجنگ میں سی پیک کے حوالے سے اہم میٹنگ ہوگی۔
وزیر اعلیٰ پنجاب سے جرمن ادارے ہوپ چلڈرن کینسر سینٹر کے وفد کی ملاقات، بچوں کے کینسر کے علاج میں جرمن اداروں کی معاونت پر اتفاق۔ مریم نواز نے کہا جوائنٹ ٹریننگ کے خاطر خواہ نتائج سامنے آئیں گے، پیڈریاٹرک آنکولوجی کے لیے جرمنی کی جدید ٹیکنالوجی کا خیر مقدم کریں گے۔ سی ایم پنجاب گرین ٹریکٹر پروگرام کا دوسرا مرحلہ 2,82,000 کسانوں میں سے 9,500 قرعہ اندازی میں کامیاب قرار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کامیاب کاشتکار کو خود فون کر کے مبارکباد دی۔ فیز 2 کے تحت 20,000 ٹریکٹر پر سبسڈی دی جائے گی۔ کراچی کا سچ بہت کڑوا ہے لیکن بولتے رہنا ہوگا، اب صرف اتنا سچ بولوں گا جتنی جمہوریت آزاد ہے۔ شہر قائد میں آج جو کچھ ہے وہ سب MQM کے دور میں بنا۔ وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی کا تقریب سے خطاب، کہا کراچی کے امن اور ترقی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ سرویکل کینسر کی ویکسین کے خلاف پروپیگنڈا بے بنیاد ہے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے اپنی صاحبزادی کو سرویکل ویکسین لگوا لی، کہا ویکسین میں کوئی خرابی نہیں، اپنی بیٹی کی طرح پوری قوم کی بیٹیاں عزیز ہیں، بچیاں اور والدین جھوٹی باتوں میں نہ آئیں۔ کھیت میں جا کر پانی پینا جرم بن گیا، روڑی کے علاقے سالے پٹ میں ظلم کی انتہا، بااثر وڈیرے نے اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ اونٹ روزگار کا واحد ذریعہ تھا، ظالموں نے وہ بھی چھین لیا، مالک غم سے نڈھال۔ انصاف کی اپیل، وزیر اعلیٰ سندھ کا نوٹس، مقدمہ درج، ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس، ملزم عمر حیات پر فرد جرم عائد۔ میں نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا، میرے خلاف لگائے گئے تمام الزامات جھوٹ پر مبنی ہیں۔ ملزم کا صحت جرم سے انکار۔ اسلام آباد کی عدالت نے مزید سماعت 25 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ کراچی میں 100 سے زائد بچیوں سے زیادتی کے سفاک ملزم کا اعتراف جرم، ملزم 2016 سے متعدد بچیوں کے ساتھ زیادتی اور ویڈیوز بنانے میں ملوث۔ سٹی کورٹ نے ملزم کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ امریکہ کی بگرام ایئر بیس کی واپسی کے لیے کوششیں، ٹرمپ نے افغانستان سے مذاکرات کی تصدیق کر دی۔ ہمیں بگرام ایئر بیس کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہیے تھی، کابل سے جس طرح انخلا ہوا وہ شرمناک لمحہ تھا۔ اوول ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، ٹک ٹاک کی فروخت کے لیے معاہدے پر چینی صدر سے اظہار تشکر، کہا شی جن پنگ سے روس یوکرین جنگ پر بھی بات ہوئی، امید ہے وہ بھی جنگ کے خاتمے کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے۔ فلسطین کی آزادی کی جانب بڑا قدم، اقوام متحدہ میں 2 اسٹیٹ کانفرنس 2 دن بعد 10 ممالک فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کریں گے۔ فرانس، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، پرتگال اور 5 دیگر ممالک شامل۔ فرانسیسی صدر کے دفتر کی تصدیق، مستقبل کی فلسطینی ریاست 1967 کی سرحدوں پر مشتمل ہوگی، صدر میکرون کا دو ٹوک موقف۔ غزہ میں اسرائیل کا زمینی آپریشن تیز، 1 بریگیڈ فوج دن رات بمباری میں مصروف۔ غزہ سٹی میں رہائشی عمارتوں اور پناہ گزین کیمپوں پر حملے، صبح سے اب تک 17 فلسطینی شہید، 4,80,000 فلسطینی نقل مکانی کر گئے۔ اسرائیل نے ایک بار پھر صلاح الدین روڈ کو بند کر دیا، لاکھوں فلسطینی محصور ہو گئے۔ پاؤں ننگے، کندھے پر چھوٹے بھائی کا بوجھ، ہونٹوں پر اللہ کو پکار، سر چھپانے کے لیے کسی پناہ کی تلاش۔ غزہ میں بھوکے پیاسے فلسطینی بچے کی دل دہلا دینے والی ویڈیو۔ بورڈنگ سروس فراہم کرنے والی بین الاقوامی کمپنی پر بڑا سائبر حملہ، کولنز ایروسپیس کمپنی کا خودکار سسٹم غیر فعال۔ لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ، برلن اور برسلز کے ہوائی اڈوں کے آپریشنز میں خلل، کئی پروازیں منسوخ یا تاخیر کا شکار۔ بھارت میں قرض نہ لوٹانے پر اخلاقیات کا جنازہ، خاتون بینکر نے غلیظ زبان میں فوجی اہلکار کو باتیں سنا دی، کہا تم جاہل ہو، پڑھے لکھے ہوتے تو سرحد پر نہ بھیجے جاتے، دوسروں کا مال ہڑپ نہ کرو، اسی لیے تمہارے بچے معذور پیدا ہوتے ہیں، تم قرض پر جی رہے ہو، مجھے مت سکھاؤ، میری فیملی کا تعلق بھی فوج سے ہے۔ ایشیا کپ میں ٹائٹل کے لیے صرف 4 دعوے دار باقی، سپر 4 مرحلے کا آج سے آغاز، شری لنکا کی ٹیم بنگلہ دیش کا مقابلہ کرے گی، میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔
اور امریکہ کے نو لائلز نے مسلسل چوتھی بار ورلڈ ایتھلیٹکس میں 200 میٹر ریس کا گولڈ میڈل جیت لیا. مقررہ فاصلہ 19.52 سیکنڈز میں مکمل. ویمنز میں بھی امریکہ کی میلیسیا جیفرسن نے 200 میٹر فائنلز میں سونے کا تمغہ حاصل کیا. 21.68 سیکنڈز میں فنشنگ لائن پر پہنچی.